میری نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور اس کے اندر میں بات کروں گا کینیڈین امیگریشن اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے، جو کہ 2015 سے لے کے سپٹمبر 2020 تک کمپائل کیے ہوئے میں نے۔ اس ڈیٹا سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز ہیں، جو شاید پروسیس کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائیں، تو اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پروگرامز کی۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فارنرز ہیں میجورٹی، میں انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرپرینورز کی بات نہیں کر رہا، میں ورکنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے پاس مینلی 3 آپشنز ہوتے ہیں کینیڈا امیگریٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے CEC یعنی کینیڈین ایکسپیرینس کلاس۔ یہ وہ کلاس ہے ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کینیڈا کا کوئی ایکسپیرینس ہو، چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ یا پھر ایز اے ٹیمپری ورکر۔ وہ اس کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں امیگریشن پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اور امیگریشن کے لیے۔ اس کے بعد جو کامنلی یوزڈ اسٹریم ہے وہ ہے فیڈرل ورکرز اسٹریم۔ اگر ہم آج کل کے تناظر میں بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 475 پوائنٹ سے 470 پوائنٹس کے اوپر کے ان کے اسکور ہوتا ہے CRS کا، وہ اس کے اندر فال کرتے ہیں اور ان کو سکسیزفلی ITA ریسیو ہو جاتا ہے، یعنی انویٹیشن ریسیو ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا اسکور کم ہوتا ہے کسی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، وہ اسپیسیفک اسٹیٹ میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، پروونس میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ PNP پروونشل نامینیشن اسکیم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اسٹڈی کریں 2015 سے لے کے 19 تک کا ڈیٹا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سالانہ اینولی تقریباً 22,000 26,000 68,000 70,000 ٹوٹل انویٹیشنز ایشو کیے گئے ان سالوں کے اندر، اور اس کے اندر 30 یا 40% وہ لوگ تھے جنہوں نے CEC اسٹریم کے اندر اپلائی کیا ہوا تھا، یعنی وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی کینیڈا کا ایکسپیرینس تھا، تو وہ ان کو تقریباً 1/3 جو ہے انویٹیشنز اس کیٹیگری کو دیے گئے۔ اس کے بعد جو میجر کیٹیگری ہے وہ FSW، جیسے میں نے کہا، یہ وہ لوگ جن کا اسکور 470 475 آج کل کے اعتبار سے ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر سونر اور لیٹر، آج نہیں تو کل کچھ عرصے میں ان کا انویٹیشن آ جائے گا، وہ امیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو تیسری کیٹیگری ہے PNP، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا مین اسکور کم ہوتا ہے، یا FSW کے حوالے سے ان کا اسکور کم ہوتا ہے، تو پھر وہ پروموشن نامینیشن لیتے ہیں اور پھر وہ امیگریٹ کر جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیگریشن جو نامینیشن ہے، اس کے اپنی 600 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اس سال اگر ہم 2020 کے اندر آئیں تو ہمیں ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے، جو شاید سمجھ میں بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ اس سال جو ٹوٹل انویٹیشن ایشو کیے گئے وہ 48,000 تھے، اور اس کا 60% رفلی ان لوگوں کو دیا گیا جو کہ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے اندر تھے۔ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں، یا انہوں نے اپنی گریجویشن کر لی ہو کینیڈین یونیورسٹی سے، یا پھر وہاں پہ ٹیمپرری ورکرز ہوں، پھر انہوں نے پرماننٹ کر لیا۔ تو یہ بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ پینڈیمک تھا، آپ کو پتہ ہے، ٹریول ریسٹرکشنس تھیں کافی، ایمبیسیز وغیرہ بن رہی ہیں، IRCC بن رہا، سو اینڈ سو آن۔ تو یہ اس حوالے سے بہرحال اس سال تھوڑے سے پیٹرن چینج ہوئے ہیں، بٹ ان جنرل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1/3 جو ہے وہ CEC کا تھا، آلموسٹ 50% رفلی CEC کا تھا، باقی ریمیننگ پروونشل کا جو اسٹریم ہے اس کو ایلوکیٹ کیے گئے۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ایک چیز جو میں سمجھاؤں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا اپنے کیس کے اندر، اور میں ہر ایک کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیجن ہے کسی بھی ملک کے اندر سیٹل کرنے کا، چاہے وہ اپنا ہوم کنٹری ہو جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یا امیگریٹ کرنا ہے، ڈیسیجن صحیح ٹائم پہ لے لیں۔ اور میرے حساب سے 30 سال کی عمر، گریجویشن کا کر کے کچھ 4-5 سال کا ایکسپیرینس لے کے 30 سال 31 سال از اے گڈ پوائنٹ آف ٹائم ڈیسائڈ کرنے کے لیے کہ جو جانا ہے یا نہیں۔ اپلائی کر دیں، میرے حساب سے کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں بھی جانا، اپلائی کر دیں، انویٹیشن آئے گا اس کو ریجیکٹ کر دیں، چھوڑ دیں، یا پھر PR بنوا کے واپس آ جائیں، یا سٹیزنشپ لے کے واپس آ جائیں۔ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ میں بحیثیت پاکستانی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے پاسپورٹ کی کیا ورتھ ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں یہ جو گراف ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہمیں دکھاتا ہے، وہ یہ کہ IRCC نے جن لوگوں کو انویٹیشن ایشو کیے گئے، ڈیفینیٹلی وہ اسکور کی بیس پہ تھے، یہ اسکور بیس سسٹم ہے، مگر جو ایک اہم پوائنٹ وہ اس چارٹ کا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر انویٹیشن ان لوگوں کو گئے موسٹ پروبلی ڈیفینیٹلی اسکور کی وجہ سے، اور اسکور ان کا ہائی تھا موسٹ پروبلی ڈیفینیٹلی ایج کی وجہ سے، وہ ان لوگوں کے پاس گئے جن کا عمر 19 سال سے لے کے 29 سال تک کے درمیان تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آن ایوریج 50% ان لوگوں کے پاس گئے جن کی ایج کم تھی، یعنی ان کا اسکور بہت زیادہ تھا۔ اور اس سال 62% تقریباً ان لوگوں کو گیا جو کہ 19 سے لے کے 29 سال کی ایج کے درمیان میں تھے،
اس کے بعد جو دوسرا بڑا نمبر ہے ان لوگوں کا ہے جو کہ 30 سال کی عمر سے لے کے 39 سال کی عمر کے درمیان ہیں. اب آپ ان دونوں کو جمع کر لیں تو تقریباً 95% بنتا ہے یا 96% بنتا ہے آن ایوریج ایٹ لیسٹ 3 سالوں کا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انویٹیشنس کا جو کوٹا ہے, کینیڈین امیگریشن ایک لانگ ٹرم پلان ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر وہ اینولی بریک ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو 95% آف دا کوٹا ہے دیٹ از بین ٹیکن بائی ینگسٹرس, اور مجھ جیسے لوگ جو کہ ڈیلے ہو گئے ہیں 39 ایئرز آف ایج یا 40 سال کے ہونے والے ہیں, ان کے لیے بہت تھوڑا سا روم بنتا ہے, کیونکہ ایج کے سب سے زیادہ پوائنٹ ہوتے ہیں, اور جب آپ کی ایج زیادہ ہو جائے 40 کے قریب آپ آ جائیں تو بہت سارے پوائنٹس ایج کی وجہ سے ہی لوز کر جاتے ہیں. تو اس سے اس چارٹ کی جو کی ٹیک اوے وہ یہ ہے کہ ہمیں رائٹ ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لینا چاہیے, یا کم از کم جو ان پہ لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں, چھوٹے بھائی دوست وغیرہ, ان کو ہم صحیح گائیڈ کر دیں کہ 30 سال یہ مڈ 30s میکسیمم اپنا ایک ڈیسیجن لے لیں امیگریشن کے حوالے سے. اس کے بعد ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ جو امیگرینٹ ہے جو ان کی انٹینڈڈ لوکیشنز تھی, یعنی جو جس جگہ کو پریفر کرتے ہیں IRCC کے حوالے سے, اس میں 3 بڑے پروونسز ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹاپ ڈیسٹینیشنز ہیں فارن امیگرینٹس کی. اس میں 65% انٹیریو, 20% رفلی 3 سالوں کا اگر آپ دیکھیں ایوریج تو برٹش کولمبیا, اور تیسرے نمبر پہ البرٹا کا پروونس ہے. یہ 3 پروونسز ملا کے رفلی دے آر ٹیکنگ اباؤٹ 95% آف دا ٹوٹل امیگرینٹس. اور جو باقی کے ادر پروونسز ہیں جس میں مینیٹوبا, سسکیچوان, نووا اسکاٹیا اور مطلب دیگر جتنے بھی پروونسز ہیں وہ سب ملا کے ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے امیگرینٹس کی وہ ایک بہت چھوٹا سا پورشن ہے. اس بات سے ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو بھی انڈین, پاکستانی, بنگالی امیگرینٹس ہیں ان کے لیے شاید ان کو اپنی جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ ان 3 پروونسز کے اندر زیادہ سے آسانی سے مل سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے ریموٹ علاقے ہیں. ان میں آلریڈی مطلب ویسے ہی امیگرینٹس کم ہیں تو نیٹیوز ہی ہوں گے وہاں پہ. تو بہرحال اس کے بعد ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس پہ میں کوئی زیادہ مجھے تعجب نہیں ہوا, وہ یہ کہ اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں 2015 کے اندر تو جتنے بھی ٹوٹل انویٹیشن, یعنی اس کیس میں 22,000 انویٹیشن ایشو کیے گئے, ان کا 70% چائنیز تھے, باقی 25% انڈینس تھے اور باقی دوسرے ملک تھے. دوسرے ملک سے مراد مطلب پاکستان, بنگلہ دیش, یوکرین, سارے ملک دنیا کے 160 ممالک ملا کے 7% بنتے ہیں. اور بڑھتے بڑھتے اب اگر ہم 20 کی بات کریں یا 19 کی بات کر لیں, یہ کمپلیٹ سال ہے پورا, مطلب یہ تو خیر 9 مہینے ہیں 20 کے, مگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنیز اور انڈینز جو ہیں وہ کل ملا کے رفلی 90%, 89% آف دا ٹوٹل امیگرینٹس انڈین اور چائنیز ہیں. اب یہ پریفرینشیل ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ انڈین چائنیز اگر ان کو آپ جمع کر لیں تو یہ 3-3.5 بلین کی پاپولیشن ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کے جو اپلیکینٹس ہیں ان کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے. جب ان کی تعداد زیادہ ہے تو ان کی سلیکشن بھی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے وہ یہ کہ انڈین, خاص طور پہ جو انڈین پیرنٹس ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے باہر جا کے تعلیم حاصل کریں. یہ ایک میری ایک مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی میری آبزرویشن ہے. تو وہ اپنی پلاننگ کیریئر کی بہت پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں, جبکہ پاکستانی بنگلہ دیش بیچارے تھوڑا سا لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو سامنے آیا. اس کے بعد ایک اہم چیز ہے جو کہ جس کا میں ایج کا بار بار بولتا ہوں, وہ ہے ITA اسکور یا CRS اسکور, یعنی جو پروفائل رینکنگ ہوتی ہے پول کے اندر, پھر اس کی سلیکشن ہوتی ہے وہاں سے. بیسکلی اس کو عام طور پہ پوائنٹس بھی بولتے ہیں. بہرحال اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگر ہم یہ جو ڈفرینٹ کلرز ہیں بیسکلی یہ ڈفرینٹ سالوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس سال کو دیکھ لیں 20 کو یا ہم 19 کو دیکھ لیں, گرے جو بارز ہیں 66% یا 60% آن ایوریج جو پول کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اسکور 450 سے لے کے 500 کے درمیان ہے. اور یہ آج کل کے کٹ آف کے اعتبار سے وہ اسکور ہے کہ جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے بہت ہی ہائی چانس ہے کہ ان کو امیگریشن مل جائے گی. باقی جو 6 اور 7% ہے 19 اور 20 کا ریسپیکٹیولی, ان کا اسکور 500 سے 600 کے درمیان ہے, جس کا مطلب یہ لوگ ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں. صرف ٹائم مطلب وقت کی بات ہے کہ ان کو انویٹیشن کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں, مہینوں میں ریسیو ہو جائے گا, بٹ دے آر ڈیفینیٹلی مور لائکلی ٹو گو.
اور اسی طرح وہ لوگ جن کا اسکور 600 سے اوپر ہے وہ تو مطلب یہ جو ہمارے یہ دو کیٹیگریز ہیں ڈیفینیٹلی ان کا تو 100% چانس ہو جائے گا. یہاں پہ پول میں لوگ زیادہ ہیں تو فیفا بیسس پہ وہ انوائٹ کرتے ہیں. تو بٹ اگین جو سلیب ہے جو کہ 450 سے کم ہے ان کے پاس یا تو آپشن PNP کا ہے یا پھر ان کو چاہیے کہ اگر دوسرے راستے دیکھیں جیسا کہ اسٹوڈنٹ کے طریقے سے جائیں یا پھر ایز انویسٹر جائیں. اس کے علاوہ تو PNP کا آپشن ہے بٹ اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اگین جیسا میں نے کہا پہلے کہ اسکور جو پروفائل ہے جو اسکور ہے ہمارا اس کے اندر ایج کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور جتنی ایج بڑھتی آتی ہے اتنی تیزی سے پوائنٹ گرنا شروع ہوتے ہیں اور ایج ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تعلیم ایجوکیشن کو ہم بڑھا سکتے ہیں, آج ہم گریجویٹ ہیں کل ماسٹرز کر سکتے ہیں یا کل ہم PhD کر سکتے ہیں مگر ایج میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال دا پوائنٹ از کہ صحیح ٹائم پہ ڈیسیجن لیں. اچھا اب آخر میں کچھ ٹپس کہ جن کا اسکور لو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو PNP کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر PNP کے لیے بھی اسکور کم ہے تو پھر جیسا میں نے پہلے کہا کہ صحیح ٹائم پہ ڈیسیجن لیں, ڈیلے نہ کریں, ایٹ لیسٹ اپلائی کر دیں, بعد میں نہ جائیں دیٹس فائن بٹ ایٹ لیسٹ اپنے ڈیسیجن کو ڈیلے نہ کریں اف یو ریئلی وانٹ ٹو امیگریٹ. دوسرا طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی ایج کسی کا اپلیکنٹ کی ایج صحیح ہے مطلب ہی از ناٹ اوور ایجڈ تو پھر وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں اس کی امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آئلٹس ایک ایسا ایریا جس پہ امپرومنٹ آ سکتی ہے. کامنلی کوشش کریں کہ 8 بینڈز یا اس سے اوپر کا اسکور لے کر آئیں تاکہ اس CRS اسکور کا جو امپیکٹ ہے وہ اچھا آپ کو ملے. اگر آئلٹس کے بعد دوسرا جو ایریا ہے اگر جس کو ہم دیکھیں وہ ہے ایجوکیشن. کسی کی ایجوکیشن اگر لیٹ سے WES نے یا کسی ایویلیویٹر نے اس کو ایسوسیٹ ڈگری دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ کوئی PGD ڈپلوما کر لیں یعنی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کر لیں یا کوئی اور ماسٹرز کر کے اپنی ایجوکیشن کو کوشش کریں کہ وہ انہینس ہو اور اس کا پھر ایک اچھا امپیکٹ آئے CRS پہ. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میرا بھی ایج کا معاملہ ہے تو اسکور میرا بھی کم بن رہا ہے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی UK سے ایک ڈپلوما کیا ہے جو کہ 120 کریڈٹ آورس کا تھا. تقریباً 14 مہینے کا تھا وہ ڈپلوما. پچھلے سال میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور اب میں نے کمپلیٹ کر لیا. تو وہ جو ڈپلوما ہے وہ WES کی ویب سائٹ پہ ریکگنائزڈ ہے اور میں نے اس کی ایویلیویشن کے پروسیس کا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا تاکہ جو میری پریویس ایویلیویشن ہے ECA ہے اس کو میں انہینس کروا سکوں. ساتھ میں کیونکہ وہ ماسٹرز لیول کا ڈپلوما PGD تھا تو میں نے اس کے لیے MBA کا پروسیس بھی سائڈ میں اسٹارٹ کیا ہوا ہے تاکہ کیونکہ وہ UK کا MBA ہے اور میں نے WS کی ویب سائٹ بھی چیک کیا ہے, وہ یونیورسٹی بھی لسٹڈ ہے, ریکگنائزڈ ہے. تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ میں اگر مجھے UK سے MBA کر لیتا ہوں میں تو پھر میرا کینیڈا کا دیٹ ول بی ایکول ٹو کینیڈین MBA. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے لیے میں نے کام شروع کیا کیونکہ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں اور جیسا جیسا آپ کا ایجوکیشن بڑھے گا کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم 1 or 2 years تو ویسے ویسے آپ کا ایج کا پوائنٹس گرنا شروع ہوگا. تو یو ہیو ٹو بی فوراً اسٹارٹ کریں اگر کرنا ہے تو. اور ایک اور ٹپ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سے کسی کی ایج بھی مطلب نارمل ایوریج ہے, آئلٹس بھی اچھا کر لیا اس نے, ایجوکیشن میں اور کچھ روم نہیں ہے امپروو کرنے کا, تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں جب وہ اپنی اپلیکیشن لانچ کریں, پروفائل لانچ سبمٹ کرائیں IRCC کی ویب سائٹ پہ, تو وہ وہاں پہ اس میں ایک آپشن آتا ہے کہ آر یو میرڈ, اس کو آپ میرڈ کر کے اس کے بعد نیکسٹ آپشن آتا ہے کہ آپ ٹریول جو امیگریٹ کریں گے, ٹریول کریں گے وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کریں گے یا اکیلے کریں گے. تو وہاں پہ آپ اکیلے کا آپشن کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو اسکور کیلکولیشن ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اس کے ایڈیشنل پوائنٹ مل جاتے ہیں کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں تو اس کے تھوڑے سے ایڈیشنل پوائنٹ ملتے ہیں. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو کامنلی لوگ یوز کر سکتے ہیں اپنے پروفائل کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے بارے میں میں سے ایک ویڈیو کر چکا ہوں پچھلے, وہ دیکھ لیں, شاید اس سے کچھ ہیلپ مل جائے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہو تو مجھے ضرور بھیجیں. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. اور بالکل آخر میں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. تھینک یو.